جو اسلام کی پہلی تفسیر قرآن کی باقاعدہ طور پر لکھی گئی ایز اے تفسیر، وہ امام ابن جریر الطبری ہیں، المتوفا 310 ہجری۔ تفسیر طبری پوری دنیا میں مشہور ہے۔ حافظ ابن کثیر تو ان سے بھی آلموسٹ 400 سال بعد آئے، انہوں نے سب کچھ انہی سے ہی کاپی کیا ہوا ہے۔ تفسیر طبری میں اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر نے جو اللہ کا درود پڑھنا ہے اور فرشتوں کا درود پڑھنا، اس کی کیفیت بیان کی ہے، اور وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا درود یہ ہے، اس نے تو کسی کو نہیں کہنا نا، ہم نے تو اللہ کو کہنا ہے اللہم صلی علی محمد، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے، یہ اللہ کا درود پڑھنا ہے۔ فرشتوں کا درود پڑھنا یہ ہے کہ فرشتے نبی علیہ السلام کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا درود ہے۔ الصلاح جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا، اس میں عموماً نماز کے لیے بھی وہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الصلاح کہتے ہیں دعا کرنے کو، رحمت بھیجنے کو۔ ان معنوں میں بھی آتا ہے، ظاہر نماز بھی دعا کی ایک شکل ہے اور درود شریف بھی دعا کی ایک شکل ہے، اس لیے درود شریف اللہ کی عبادت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ درود شریف نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ درود کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے حق میں، اور دعا عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین کیا ہے؟ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے دعا کرتے ہیں۔ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، اور کتابوں میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60، جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں۔ وقال ربکم، اور بے شک تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے شہنشاہوں سے زیادہ مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، ہمارا رب اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہ مانگے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ اور نبی علیہ السلام نے جو آیت مبارکہ پڑھی، اس کے تحت دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ چونکہ درود شریف بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے، دعائے رحمت ہے، اس لیے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ جب اللہ کی عبادت ہے تو ظاہر ہے یہ ثواب کا کام ہے، بلکہ نفلی عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔